بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں لوگوں کو دیکھا 2 دن کھیل کود اور سیر و تفریح میں گزارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ ان 2 دنوں میں تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں ہم ان دنوں میں کھیل کود میں گزارتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مسلمانوں کو ان 2 دنوں سے بہتر اللہ نے 2 تہوار عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات میں عبادت کرے گا اور جاگے گا اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرے گا، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سارے دل مرجھا جائیں گے، مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن بھی ان کے دل زندہ ہی رہیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی شعبان کی 15ویں رات میں اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی 9ویں 10ویں 8ویں 9ویں 10ویں راتوں میں جاگے گا حصول ثواب کی نیت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ان لوگوں کے لیے جنت کو واجب کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب عید کا دن ہوتا ہے تو فرشتوں سے معلوم کرتے ہیں، اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ اس مزدور کی اجرت کیا ہے جو اپنی مزدوری یعنی کام پورا ادا کر دے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس کی اجرت اور مزدوری یہ ہے کہ اس کا صلہ پورا دے دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اپنے بندوں اور بندیوں نے میرا فریضہ ادا کیا اور رات کا قیام تراویح ادا کی اور عبادت میں لگے رہے۔ تم گواہ رہنا، میں نے اپنے بندے اور بندی اور جن لوگوں نے تراویح وغیرہ پڑھی ہے ان سب کی میں نے مغفرت کر دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے خطاب فرماتا ہے، اے میرے بندو، بخشائے، تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہوں۔ لہٰذا بندے اس حالت میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہو چکا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کے دن نماز پڑھا کر عیدگاہ سے باہر نکلے تو چند بچوں کو دیکھا کہ وہ نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کھیل کود میں مست ہیں، اور ایک بچہ پرانے کپڑوں میں لپٹا ہوا بیٹھا ہوا ہے، اداس ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی نماز پڑھا کے جب باہر نکلے تو اس بچے کے پاس گئے کہ آج خوشی کا دن ہے اور یہ بچہ اداس اور غمگین بیٹھا ہوا ہے، سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ اس بچے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ سارے بچے کھیل رہے ہیں، تم اکیلے اداس بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے کپڑے بھی پرانے۔ تو اس بچے نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ جہاد میں شہید ہو گیا، میری ماں نے دوسرا شوہر کر لیا، وہ مجھے اپنے پاس نہیں رکھتا، اور یہ بچے میرے کوئی باپ نہیں ہے، اس لیے اپنے ساتھ مجھے کھلاتے نہیں، میرے پاس نئے کپڑے بھی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا، آؤ میرے ساتھ۔ پھر اس بچے کو اپنے کاندھوں پر بٹھائے اور گھر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ اس بچے کو نہلاؤ، اس کو نیا کپڑا پہناؤ اور اس کو کھلاؤ۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے کپڑے بدلے، نہلایا، اس کو کھلایا پلایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا تو یہ چاہتا ہے تیرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تیری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو، تیرے بھائی حسن حسین ہو، تیری بہن فاطمہ ہو،
تو بچہ اس بات سے اتنا خوش ہوا کہ مدینے کی گلی کوچوں میں کودتا ہوا جا رہا تھا خوشی میں، اور کہتا ہوا جا رہا تھا، اے بچوں، مجھ سے خوش نصیب اور اچھا بچہ اور کون ہو سکتا ہے، جس کا باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جس کی ماں عائشہ ہو، جس کے بھائی حسن حسین ہو، جس کی بہن فاطمہ ہو، مجھ سے بہتر نصیب والا اور کون ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کو، بیواؤں کو سہارا دیا۔ آج کتنے گھر جہانگیر پوری میں اجاڑ دیے گئے، مسمار کر دیے گئے، بلڈوزر چل رہا ہے پورے ملک کے اندر، اور ہمارے اوپر خطرہ لاحق ہے، لیکن ہمارے نوجوان بچے یہ ایک بھی تراویح نہیں پڑھے۔ اسی وجہ سے مجھے ان سے نفرت ہے، ایک تراویح نہیں پڑھتے، یہ بازار اور مارکیٹ کے اندر گھومتے پھریں پوری امت۔ یہ کیا عید منانے کا وقت ہے؟ عید منانے کا وقت ہے کیا یہ؟ اچھے کپڑے پہننے کا، اچھا کھانے کا وقت ہے یہ؟ ہمارے اوپر مصیبت پر مصیبت پورے ملک میں، پوری دنیا میں ٹوٹ رہی ہے، اور ہمارا ان حالات کے اندر بھی اللہ سے اتنا دوری ہے، تو ہم کیسے اللہ سے بھلائی کی توقع اور امید کر سکتے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مہینے کے اندر جو باقی دن بچ گئے ہیں ان میں تراویح پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، توبہ اور استغفار کرنے کی، اللہ سے معافی تلافی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔